محترم اپنا تعارف مختصر الفاظ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد فاروق سواتی ہے. جمعیت علماء اسلام اور پاکستان رائے حق پارٹی UC3 سے متفقہ کونسلر وارڈ 1 سے امیدوار ہوں اور الحمدللہ ساتھیوں کی محنت اور کوشش سے انشاءاللہ جیت انشاءاللہ کتاب کی ہوگی. آپ کا منشور؟ بس منشور تو دنیا کے سامنے واضح ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا مقصد اور جمعیت کا پیغام جو ہے وہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام کا نفاذ ہے انشاءاللہ. اہل علاقہ کے لیے آپ کی گزشتہ خدمات؟ جی اہل علاقہ ساری اس چیز کی گواہ ہے. میں تو کسی چیز کے دعوے نہیں کروں گا کہ یہ کام کیے ہیں یہ کام کیے ہیں اور امیدواروں کی طرح، لیکن انشاءاللہ یہ ضرور کہوں گا کہ 28 سال میرے اس اتحاد ٹاؤن UC3 میں ہو گئے. ابھی تک الحمدللہ کسی کوئی مائے کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی کے ساتھ پڈا کیا ہو یا کسی کے ساتھ گالم گلوچ کیا ہو یا اسی طرح اور مجھے کسی چیز میں کم پایا ہو. جس طریقے سے اگر کسی کا بل کا مسئلہ تھا الحمدللہ کہ الیکٹرک کے حوالے سے حل کروائے. اسی طرح گیس کے بلوں کا مسئلہ تھا تو الحمدللہ گیس والے آفس میں جا کے ان کے مسائل حل کروائے. اس کے علاوہ معمولی جتنے بھی خدمات ہم سے ہو سکے الحمدللہ کسی کی خوشی ہو وہاں ہم نہ حاضر نہ ہو یا اسی طرح کسی کا غم ہو وہاں جمعیت علماء اسلام کا یہ کینڈیڈیٹ شریک نہ ہو. انشاءاللہ آپ کو کوئی ایسا موقع نہیں ملے گا کسی کی شکایت کا. آپ کی ذاتی مہارت اور تجربہ کس شعبے میں؟ بس ذاتی مہارت اور تجربہ تو عوام کے لیے عوام نے چنا ہے ابھی اس بار کے لیے، تو انشاءاللہ عوام کے سامنے آ جائے گا کہ تجربہ کیا ہے اور مہارت کیا ہے. انشاءاللہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ یہاں سے کڑے ہیں UC3 سے سارے میرے بھائی ہیں، لیکن انشاءاللہ عوام دیکھتی ہے اور عوام پہچانتی ہے. عوام کو ہوش کے ابھی عوام کو ہوش آ گیا ہے انشاءاللہ تعالی. جس طریقے سے عوام بالکل میری گزارش یہ ہوگی عوام سے کہ وہ اپنے ووٹ کو ضائع نہ کرے. اگر میں ان کے لیے خدمت کے لیے اہل وہ مجھے سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ وہ مجھے ووٹ دے. اگر مجھ سے بہتر کسی امیدوار کو کسی کینڈیڈیٹ کو بہتر سمجھتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہے تو میں اہل علاقہ سے درخواست کروں گا کہ وہ ان کو بھی بار بار پہلے بھی آزمایا ہے ابھی دوبارہ بھی آزما لے اگر آپ کے سامنے ان کی کارکردگی بہتر ہے. آپ کے حلقہ انتخابی یونین کونسل کے اہم مسائل کیا ہیں جنہیں آپ فوری طور پر حل کرنا چاہیں گے؟ میں ابھی کیا چیزیں آپ کو گنتی کراؤں. یہاں حلقہ جو ہے ہمارا UC3 یہ تو مسائل کا شکار ہے بلکہ مسائل استان ہے. اگر میں کہوں کہ گٹر لائنوں کا مسئلہ ہے تو یہ بھی عوام کے ساتھ ناانصافی ہوگی کیونکہ روڈوں کا بھی اسی طرح مسئلہ ہے. اور اگر میں روڈوں کا ذکر کروں اور بجلی کا ذکر نہ کروں تو بجلی کا بھی وہی مسئلہ ہے. اور سب سے بڑی بات تو آج کل گیس کا ہے کہ گیس جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں چولہے جو ہے وہ بالکل بند پڑے ہوئے ہیں بجھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہمیں منتخب کرے یا نہ کرے عوام ہماری سب سے پہلی ترجیحات گیس بجلی اور سیوریج کی ہوگی کہ انشاءاللہ آپ سب میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں جمعیت علماء اسلام کا کوئی کینڈیڈیٹ کامیاب ہو یا نہ ہو لیکن ہمارے یہ متفقہ پینل انشاءاللہ یہ جو جتنے بھی حکمران بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے حق و حقوق پر ان عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے ہوئے ہیں انشاءاللہ اب ہم بیدار ہو گئے ہیں. انشاءاللہ اب ان کے گریبانوں میں ہم انشاءاللہ ہاتھ ڈال کر ان سے عوام کا حق چھینیں گے انشاءاللہ. عوام آپ کو دوسرے امیدواروں پر ترجیح کیوں دیں؟ بس میں نے تو پہلے یہ بات عرض کر دی ہے کہ میں اپنے آپ کو سب سے کمزور اور سب سے خطا کار قصوروار سیاکار سمجھتا ہوں لیکن علماء حق نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اسی لیے علماء حق کے دامن پر انشاءاللہ داغ نہیں لگنے دیں گے. جس طریقے سے علماء حق نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے لے کر ایک عام ورکر تک الحمدللہ کوئی مائے کا لال یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس پر کوئی کرپشن ہو یا انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے ان کا سر نیچے ہو تو انشاءاللہ ہم ان کے ورکر ہیں انہی کے نقش قدم پر چلیں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہ دیکھے جمعیت علماء اسلام کے کاز جمعیت علماء اسلام کے مشن کو دیکھے انشاءاللہ جمعیت کے کردار پر ہم داغ اور دبا نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. امید ہے عوام آپ کی گفتگو سننے کے بعد بہتر فیصلہ کرے گی اور بہتر امیدوار ہے. جزاکم اللہ خیرہ. آپ کا بھی شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اللہ پاک آپ کو اپنے شان شایان شان کے مطابق اجر عظیم سے نوازے.
जज़ाकुमुल्लाह।